نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر بیان کرنا چاہوں گا جو سابقہ 2-4 سالوں سے میرے دل میں تھا کہ کبھی اس موضوع پر آپ حضرات سے صبح فجر کے بیان میں بات کی جائے، لیکن باقی بیانات اور عنوانات کی موجود میں وہ بات کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ پکا ارادہ کیا تھا اس لیے آج اس عنوان پر بات کرنا چاہوں گا، اور وہ عنوان یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر یہ بات بتانا چاہوں گا کہ شرک کہا کسے جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر شرک کی مذمت کو بیان کرنا چاہوں۔ میرے محترم عزیزوں، اسلام نے بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی کی ہے، اور جتنے بھی گناہوں کی نشاندہی کی ہے ان تمام کے تمام گناہوں سے بچنا مسلمان کے لیے فرض اور عین جو ہے فرض عین اور لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان تمام کے تمام گناہوں میں سب سے بڑا اور سب سے بدترین جو گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ انسان دنیا میں کوئی بھی گناہ کر کے اللہ کے دربار کے اندر چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ جیسا قرآن کہتا ہے یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے دے، اس پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا میرے محترم عزیزوں، کوئی فرمایا کہ نبی ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، یا کوئی شہید ہے، وہ کسی کی سفارش کرے، وہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ سفارش کی جو ہے وہ برکت سے اسے جنت میں داخل کر دے۔ یا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرمایا سارے کے سارے لوگ جہنم میں اور جنت میں چلے جائیں گے، اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور مٹھی بھر کے گناہ گار مسلمانوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو آدمی گناہ گار ہے، کسی نہ کسی درجے میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور خدا نہ خواستہ اس کو شرک پر موت آ گئی، تو ایسے آدمی کی نہ تو کوئی ولی جو ہے وہ فرمایا کہ سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم اور نہ کوئی شہید۔ کسی بھی انسان کو شرک پر مرنے والے کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک اٹل فیصلہ اور اٹل قانون قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی مغفرت نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، ویغفر لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ومن یشرک باللہ، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور گمراہی کے اندر گر جاتا ہے۔ ایک جگہ تو اس سے بھی سخت انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا ہے اور جہنم کو اس کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کو کھول کر دیکھیں تو بے شمار حدیثیں شرک کی مذمت کے اندر ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فرمایا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 7 مہلکات سے بچو، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا ذکر فرمایا کہ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر، کہ تم جانتے ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، وہ عقوق الوالدین، اور کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور فرمایا والیمین الغموس، اور کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تو جھوٹی قسم کھانے والا بن جائے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ ہے شرک کی مذمت۔ اب شرک کہتے کسے ہیں؟
امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 شرک فی الذات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے کے اندر انسان کسی مجسمے کو یا کسی تصویر کو لا کر کھڑا کر دے اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مجسمہ یا یہ تصویر جس کسی کی بھی ہے یا یہ بت جس کسی کا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور جب میں اس مجسمے کو، اس بت کو اور اس تصویر کو، یہ جس کی ہے، اس کو راضی کروں گا تو وہ مجھ سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا بنا دے گا. گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے کے اندر، اللہ کی ذات کے مقابلے کے اندر کسی کو لا کر کھڑا کرتا ہے. اسے کہا جاتا ہے شرک فی الذات. ایک ہے شرک فی الصفات، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خاص صفات ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یا مسجد میں بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، ہماری گھر کے اندر جو بہن بیٹیاں، مائیں بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ موجود ہے. جہاں کہیں بھی ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی اپنا چہرہ کر لے وہاں اللہ تجھے نظر آئے. تو ایک اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کے علم کو جاننے والا نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ فرمایا کہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں. اب یہ جو فرمایا عالم الغیب ہونا ہے، یہ جو حاضر ناظر ہونا ہے، یہ جو رزق دینا ہے، یہ قدرت رکھنا ہے، طاقت رکھنا ہے، ان صفات کو انسان اگر کسی نبی میں ڈھونڈتا ہے، کسی ولی میں ڈھونڈتا ہے یا کسی صحابی میں ڈھونڈتا ہے تو فرمایا یہ شرک فی صفات ہے، کیونکہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اندر ہیں. اگر اس صفت کو کسی اور کے اندر ڈھونڈا گیا تو یہ شرک فی صفات شمار کیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے شرک فی العمل. اب شرک فی الذات جو ہے وہ تو فرمایا کافر ہی کرتے ہیں. شرک فی الصفات جو ہے اس کے اندر بعض مسلمان بھی بیچارے بدعتی ہونے کی وجہ سے ملوث ہیں، لیکن شرک فی العمل وہ ہے جس میں اللہ معاف کرے کہ اچھا خاصا مسلمان جو نہ کافر ہے نہ بدعتی ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. شرک فی العمل کیا ہے؟ یعنی کہ آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس نیک عمل کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کو بھی دکھانا چاہتا ہے. اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو نیک عمل کر رہا ہوں، جہاں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مجھے مقصود ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر کھلے عام زکوٰۃ کو تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یار اللہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی دیکھنے والے بن جائیں. حاجی حج پر اس لیے جاتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے تو اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی راضی کرنے والا بن جاتا ہے. اب یہ شرک اگر ایمان کے اندر آ جائے تو ایمان بیکار ہے. یہ شرک کسی عبادت کے اندر آ جائے تو وہ عبادت بھی بیکار ہو جایا کرتی ہے. لہذا تینوں طرح کی شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. خصوصاً شرک فی العمل جو ہے کہ وہ انسان کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دیا کرو. اس لیے کہ جب تم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو تم یہ کہو گے اگرچہ میں نے نماز پڑھی، میری نماز کی کیا حیثیت ہے، اللہ کی ذات اب بھی بہت بڑی ہے. اور جب 3 بار استغفار کرو گے تو اس کے اندر اگر کوئی ریاکاری آ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اب میرے محترم عزیز و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یار اس دنیا کے اندر شرک ایجاد کیسے ہوا، شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جبکہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے، سب سے پہلا انسان نبی آیا. ان کے ساتھ جو اماں حوا علیہ السلام آئی وہ نبی کی بیوی تھی. وہ دونوں تو مشرک تھے نہیں، بلکہ ان کی فرمایا کہ موجودگی کے اندر بھی دنیا کے اندر شرک نہیں تھا. تو میرے محترم عزیزوں، آپ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں گے تو سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک وصیت نامہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جب کوئی آدمی مرتا تھا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. اور خصوصاً جو ہمارے 5 معبود ہیں نا، جو ہمارے 5 معبود ہیں، فرمایا کون سے؟ فرمایا ولا تذرن ود سوا یغوث یعوق اور نصر. ان 5 معبودوں کو تو کبھی بھی تم چھوڑنے والے مت بننا. یہ ان میں سے ہر آدمی مرتے وقت اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جاتا تھا. میرے محترم عزیزوں، دنیا کے اندر سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام،
دوسرا نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرا نبی جو آیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تک اس پوری کی پوری کائنات کے اندر کہیں بھی شرک کا وجود پلید جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر 5 بزرگ تھے، 5 اللہ والے لوگ تھے۔ وہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مقرب تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور حقیقت میں وہ اللہ والے ہی لوگ تھے۔ فرمایا کہ جب وہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ہر ایک آدمی کو مرنا ہے، تو اب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے لوگوں نے ان 5 بزرگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا شروع کر دیا، اور ایسی عبادت ان کے ساتھ مل کر کرتے کہ ان بزرگوں کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں کو والہانہ محبت اور عقیدت ہو گئی تھی۔ لیکن میرے محترم عزیزو، کل نفس ذائقۃ الموت، جب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ جب وہ 5 بزرگ ایک ایک کر کے دنیا سے جانے لگے، اب ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ یار جب سے یہ بزرگ دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا ہے، عبادت کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو عبادت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے۔ اب جب شیطان ملعون نے یہ بات دیکھی کہ یہ تو اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ملعون ایک نیک آدمی کی شکل کے اندر ان کے سامنے آ گیا اور آ کر ان سے کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آتے ہو۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تو اللہ والا آدمی ہے۔ بات یہ تھی کہ ہم 5 بزرگ ہماری قوم کے اندر ہوا کرتے تھے، ان 5 کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سے وہ 5 یک بعد دیگر وہ 5 دنیا سے گئے ہیں، ہمارا عبادت کے اندر دل نہیں لگا۔ شیطان نے کہا یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ان 5 بزرگوں کے مجسمے اور ان 5 بزرگوں کے بت تمہیں بنا کر دے دیتا ہوں، تم ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لو، بس تم عبادت تو اللہ کی کرنا، مسجد میں کرنا، لیکن مسجد میں جانے سے پہلے ایک نظر ان کو دیکھ لینا، تمہارا دل جو ہے فرمایا کہ ذرا خوش ہو جائے گا، پھر تمہارا عبادت کے اندر دل لگ جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر ہے کہ پوری کی پوری شیطانیت کو شیطان نے لگا دیا اور ایک ہی دن کے اندر لاکھوں کروڑوں مجسمے ان فرمایا کہ بزرگوں کے بنا دیے۔ وہ تو بڑا خوش تھا ملعون کہ آج ابن آدم سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، اور وہ مجسمے آ کر فی سبیل اللہ اس قوم کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ چنانچہ ہر آدمی 5 مجسمے اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتا اور گھر میں اس کو رکھ دیا۔ اب جب کبھی بھی عبادت کے لیے جاتے تو عبادت سے پہلے ان مجسموں کو دیکھ لیتے۔ تو یوں میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ دیکھ لیا کرتے۔ اب جب ایک نسل گزری اور دوسری نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ بھائی تم کہاں پڑے ہوئے ہو، تم کس اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے آبا و اجداد تو ان 5 کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت موقوف ہوئی اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے اس دنیا کے اندر شروع ہو گئی۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ابتداءً شیطان نے وہ 5 مجسمے ان کے گھروں کے اندر رکھا ہے، پھر ایک دن آ کر ان سے کہنے لگا کہ یار تم میں سے بعض لوگ جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اپنے کام سے ہی جو ہے وہ فرمایا مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور فرمایا بعض لوگ اپنے گھروں میں جانے کا موقع نہیں ملتا، پھر تم اپنے بزرگوں کو کیسے دیکھو گے؟ تو کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو کہ ان 5 مجسموں کو تم اپنی مسجد کے دروازے کے اوپر نصب کر دو، اور جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو ان 5 مجسموں کو دیکھ لینا، تمہارا دل ذرا جو ہے وہ فرمایا ہلکا ہو جائے گا، اس کے بعد جا کے اللہ کی عبادت کرنا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے۔ چنانچہ 5 مجسمے جو ہے شیطان نے ان کی عبادت گاہوں کے باہر نصب کروا دی۔ اب ایک نسل جب گزری اور آنے والی نئی نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو یار کتنے افسوس کی بات ہے، یہ 5 بزرگ ہوا کرتے تھے جن کو تمہارے آبا و اجداد مانتے تھے، تم مسجد کے دروازے پر جوتے اتارتے ہو اور یہیں ان فرمایا 5 بزرگوں کے مجسمے بھی پڑے ہیں۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا ان مجسموں کو اٹھا کر تم پہلی صف میں اپنے آگے لے جا کے رکھ دو، عبادت تو اللہ کی کرنا لیکن نظر ان پہ پڑتی چلی جائے گی تو تمہارا دل جو ہے عبادت کے اندر لگا رہے گا۔ چنانچہ میرے محترم عزیزو یہاں بھی یہ ملعون کامیاب ہوا اور ان لوگوں نے فرمایا کہ ان مجسموں کو اٹھا کر مسجدوں کے اندر نصب کر دیا، اور پھر میرے محترم عزیزو شیطان نے اپنا آخری وار کیا، اور جب وہ نسل چلی گئی نئی نسل آئی تو شیطان ان سے کہنے لگا بھائی کہ کوئی اللہ کی ذات نہیں ہے اور کوئی اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے، ان میں سے ایک روزی دینے والا ہے، دوسرا طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے، تیسرا اولاد دینے والا ہے، چوتھا تمہارے معاملات کو بنانے والا ہے، اور 5واں تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، لہذا اللہ کو چھوڑو، ان 5 کی عبادت کرو۔ اور وہ ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان 5 بتوں کی عبادت کے اندر لگ گئی۔ یوں اس کائنات کے اندر شرک شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن 80 یا 82 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ان پر ایمان لانے والا نہ بنا۔ ایمان تو نہ لائے، الٹا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے لگے، ان کی بنائی ہوئی کشتی میں گندگی کو پھینکنے لگے۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو جو ہے وہ غرق فرما دیا، اور وہ پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ میرے محترم
عزیزوں وہ فرمایا کہ معاملہ ہے اور وہ تاریخ ہے کہ جہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیزوں چھوٹے سے عمل کے اندر بھی شرک کو پسند نہیں فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا، فرمایا کہ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ تھا کہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر فرمایا ایوب علیہ السلام کی طرح ایک بیماری کو پیدا کر دیا کہ سوائے زبان کے اس کا پورا جسم کیڑوں سے بھرا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے تو بڑا رشک کرتے کہ میری امت کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بیماری میں بھی اللہ 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 کرتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ کر بیٹھے اور کہا دوست تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش ہے؟ کہا میری دو خواہشات ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا. کیا ایک تو میری خواہش یہ کہ موت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اور کہا دوسری میری خواہش یہ کہ یار اگر ایک گلاس ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے تو فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری دونوں خواہشیں اللہ نے پوری کی، میں موسیٰ ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوں، ٹھنڈا پانی ابھی میں تیرے لیے لے کر آ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے گئے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ آدمی مر چکا ہے اور گدھ جو ہے اس کی فرمایا کہ جسم کو نوچ کے کھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، تیرا اتنا فرمایا کہ عبادت گزار بندہ تھا کہ بیماری میں بھی تجھے یاد کیا کرتا تھا، تو فرمایا کہ اس کے باوجود اس کی فرمایا کہ لاش کی ایسی فرمایا کہ حال کی گدھ نوچ رہے. کہا ہے موسیٰ یہ ہمارا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، اس نے جب کبھی بھی ہم سے کچھ مانگا ہم نے اس کو عطا کیا، اس نے تیری زیارت کرنی چاہیے، ہمارے حکم سے چل کر تو اس کے پاس آیا، لیکن جب اسے ٹھنڈے پانی کی طلب محسوس ہوئی تو اس نے ہمیں چھوڑ کر ہمارے غیر سے اس کو مانگا. اور اے موسیٰ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہمارے غیر سے سوال کرے، خواہ وہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا ہی کیوں نہ ہو. تو میرے محترم عزیزوں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ معاملہ تو اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. بہرحال ہم اپنی ضرورت کا کسی کے بھی آگے جو ہے فرمایا کہ رکھ سکتے ہیں. تو میرے محترم عزیزوں بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گلاس ٹھنڈا پانی غیر سے مانگنا جو ہے برداشت نہ کرے. جب آدمی غیر سے اولاد کو مانگے گا تو اللہ کو کتنا جلال آئے گا، غیر سے روزی مانگے گا اللہ کو کتنا جلال آئے گا، غیر سے اپنے مسائل کے حل کے لیے جائے گا تو اللہ کو کتنا جلال آئے گا، اور اپنی فرمایا کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اپنی روزی کی برکت کے لیے فرمایا غیر کے پاس جائے گا. بیٹیاں پیدا ہونے لگی تو بیٹے کے لیے کسی فرمایا غیر کے پاس چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک ہی فیصلہ ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا ذات میں، صفات میں یا عمل میں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر موت نصیب فرمائے اور شرک سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.